السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص اور میں ہوں وکاس گوری۔ ناظرین، پاک بھارت موجودہ کشیدگی کی جو صورتحال ہے اس پر ہم نے گفتگو کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی کو آج مہمان خاص بنایا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو مہمان خاص میں خوش آمدید۔ آئی ایم ویری گریٹفل اور شکریہ یہ آنر دینے کا کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے اس اہم موقع پہ، اس نازک موقع پہ بلایا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ناظرین جو ہیں ان کو ہم وہی چیز بتائیں جو حق اور سچ پہ مبنی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی الزام تراشی یا کسی قسم کا پروپیگنڈا شامل نہ ہو۔ بتائیے گا، بہت ہی ایک صورتحال جو ہے آن گوئنگ بدل رہی ہے اس وقت، پاکستان اور بھارت کی جو کشیدگی چل رہی ہے، تو یہ معاملات آپ کو کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ وقاص۔ اصل میں ہم اب تو ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ جو ملٹری لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہونی تھی، خاص طور پہ پہلگام جس کو بیس بنایا، جس کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن، جو میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، پوری دنیا اس وقت ہی کہہ رہی ہے، اور میں ریفر کروں گا نیو یارک ٹائمز کی ایک بڑی سٹوری کی طرف جو انہوں نے پہلگام واقعے کے 2 دن بعد چھاپی تھی، تو وہ چیزیں ثبوت ہو گئی ہیں۔ کیونکہ میں اگر اپنی طرف سے کچھ کہوں تو لگا ہے میں پاکستانی پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو گیو این انڈیپینڈنٹ پوائنٹ آف ویو۔ ان کی سٹوری جو انہوں نے جو خبر چھاپی تھی، اس کا ہیڈنگ تھی کہ انڈیا وانٹس ٹو یوز پہلگام اٹیک پہلگام انسیڈنٹ فار لانچنگ اٹیک آن پاکستان، فار ٹارگیٹنگ پاکستان۔ اب وہ چیزیں آپ کو ثبوت میں آ گئی جب بھارت نے پاکستان کی مساجد پہ حملہ کیا اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا۔ اب بھارت اصل میں اس وقت جب ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ نہایت ہی ایک ریلیجس فنیٹکس نہیں ہوتے، مخبوط الاواز شخص ہوتے ہیں جو مذہب کو بربادی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کے تمام مذہب جو ہے وہ شانتی، امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اسلام تو 95% اسلام کی جو ٹیچنگ ہے، 100% ٹیچنگ وہ ہے پیس کے لیے، یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کی جان کا ضیاع پوری امت کی جان کا ضیاع، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز امپوز کی جائے، اگر آپ کے اوپر کوئی چیز اگر آپ کے بلیف کو کسی طرح چاہے تو تب آپ یو کین گو فار جہاد اینڈ آل دیٹ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جی آپ کے ملک کے اندر کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ اٹھ کے تو آپ جو ہے وہ دہشت گردی کی واقعات کرنے شروع کر دیں جیسے انڈیا کر رہا ہے۔ نہ ہندو مذہب یہ نہیں کہتا، لیکن جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ قیادت ہے۔ اگر آپ نریندر مودی کا نام لیں، اگر آپ امیت شاہ کا نام لیں، اگر آپ بابو بجرنگی کا نام لیں، اگر آپ موہن بھگوت کا نام لیں، اگر راج ناتھ سنگھ کا نام لیں، اور اس طرح کے جتنے، اور اس کے علاوہ آج انڈیا کے کانگریس کے اندر، میں آپ کو کہتا ہوں آپ گوگل جا کے چیک کر لیں، آپ ان کے بیک گراؤنڈ جا جو 68% قیادت ہے وہ کرپشن پہ مبنی قیادت ہے، جو بی جے پی کی قیادت ہے۔ ان کے اوپر غغوا کے، قتل کے، یہ ریپ کے، اپنی پبلک کو میوٹیلیٹ کرنے کے، لوگوں کو مارنے کے واقعات۔ نریندر مودی جو اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو آپ گجرات کا قصاب کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ گجرات کے اندر جب واقعات ہوئے تو 3000 مسلمان وہاں پہ مارے تھے۔ جس شخص نے اس کے خلاف الیکشن لڑا تھا اس کا نام تھا احسان جعفری، وہ MLA تھا۔ اس کے گھر پہ اس نے حملہ کیا، پولیس نے حملہ، وہ پولیس کو رنگ کرتے رہے، پولیس نہیں گئی، RSS کے غنڈے ادھر گئے، انہوں نے اس کی بیٹیوں کو مارا، احسان جعفری کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کے کوئی 6 ٹکڑے کیے، ان کو درختوں پہ گجرات میں مختلف جگہ پہ لگا دیا جس طرح آپ لائٹس لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ساتھی تھا بابو بجرنگی، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمام کوئی 120 مسلمانوں کو جمع کر کے ایک پیٹرول پمپ کے پیچھے لے کے گئے، وہاں ہم نے آگ لگا دی۔ اور ہاریفائنگ تھنگ جو وہ خود بیان کرتا ہے کہ جو عورتیں فیملی وے میں تھی، ہم نے ان کا فیٹس کاٹا، اس میں سے بچے وہ جو تھا نیو اس کو نکالا، اس کو اپنے نیزے کی اس کے اوپر رکھا، اور اس کو لے کے ہم پورے شہر میں گشت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب میرے خلاف مقدمہ چلا تو میرے بڑے بھائی نریندر مودی نے مجھے بچا لیا۔ اب یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو ان کی وحشی جو ایٹیچیوڈ ہے
دردناک ظالمانہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی طرف نشانی کرتا، اور اس سب کے لیے وہ ہندو مذہب کو استعمال کرتا ہے. یعنی ہندوتوا کا جو ٹیررزم ہے وہ مودیتا ٹیررزم بن چکا ہے. اس ٹیررزم کے اندر اس نے اپنی اقلیتوں کو نہیں چھوڑا، اس نے لاکھوں کے قریب کرسچن مار دیے، مسلمان مار دیے. انڈیا کے اندر کوئی 43 مسلم کش فسادات ہوئے ہیں جب سے انڈیا پاکستان بنے. اور انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈین قیادت نے مختلف مواقع پاکستان کی ایگزسٹنس سے کمپرومائز نہیں کیا. بریگیڈیئر صاحب، نریندر مودی جو ہے اس کو بچر آف گجرات بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک انتہا پسندانہ جو کردار ہے اور جو سوچ ہے اس سے یقیناً دنیا بھی آگاہ ہے، ہم پاکستانی بھی اس سے آگاہ ہیں. بھارت نے حال ہی میں انٹرنیشنل بارڈر کی جو خلاف ورزی کی ہے، مرید کے تک جو ہے اس نے میزائل سٹرائک کی ہے، اس کے علاوہ بہاولپور میں کیا چیزیں جو ہیں جس سے اتنی ہمت ملی ہے بھارت کو کہ اس نے انٹرنیشنل بارڈر کا خیال بھی نہیں کیا اور وہ پاکستان کی شہری آبادیوں تک حملہ آور ہو گیا؟ جی، میرا یہ تھوڑا سا بریف بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد آپ کو انڈین جو اس وقت لیڈرشپ ہے، RSS کم BJP، ان کی سائیکی بتانا تھا جو آپ سوال کریں. سائیکی میں سائیکولوجیکل ایٹیچیوڈ میں لوگ سائیکوپیتھ ہو جاتے ہیں، جدھر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. سائیکوپیتھ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ مفلوج لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر جو مذہبی ایکسپلائٹیشن، مذہب آپ کو ایکسپلائٹ بھی بہت کرتا ہے. نریندر مودی جو ہے وہ ہندو مذہب کو تشدد، ظلم اور مکاری، فریبی اور جھوٹ کے لیے استعمال کرتا ہے. اب وہاں پہ جو ایٹیچیوڈ میں نے کہا نا، انڈیا نے کبھی پاکستان کی ایگزسٹنس سے کمپرومائز نہیں کیا. وہ پاکستان کو ہر حال میں نقصان پہنچانے پہ خوش ہوتے ہیں، پاکستان کو بدنام کر، اور یہ ایٹیچیوڈ ان کا جاری ہے اس وقت سے جس وقت انڈو پاکستان بنا ہے. جب پاکستان انڈیا بنا تھا تو جو نہرو تھا اس کے ناجائز تعلقات تھے ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن سے. اب تو ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی نے کتاب لکھ دی، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس نے ان تعلقات کو استعمال کیا تھا، ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو پریشر کر کے، ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کیا، انلیگل ریلیشنز کو استعمال کر کے گرداسپور اور فیروزپور ماؤنٹ بیٹن سے جو پاکستان میں آ گیا تھا اس نے انڈیا میں شامل کر. اب جب اخلاقی طور پہ اخلاقی اقدار کو مٹا کے جو ملک بنا ہے، وہ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقی اقدار پہ قائم رہے گا؟ نریندر مودی نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ پاکستان کا اس کا جب وہ سعودی عرب میں تھا، وہاں اسٹیٹ ڈنر چھوڑ کے انہوں نے ایک پری فیبریکیٹڈ ایک ڈرامہ بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ JD وینس امریکہ میں انڈیا میں ہوگا اور جب نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہوگا تو ہم ایک فالس فلیگ آپریشن کروائیں گے پہلگام کے اندر. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس آ رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر پہلگام ناکام ہوتا تو شوپیاں میں ایک ڈرامہ تیار تھا جو رو نے وہاں بھی کریٹ کیا ہوا تھا. اگر پہلگام میں یہ نہ ہو سکتا تو شوپیاں میں اس قسم کے لوگ مرتے. جیسے جب بل کلنٹن آیا تھا انڈیا میں تو انہوں نے 38 سکھوں کو چٹی سنگھ پورہ میں مار دیا تھا. پھر بل کلنٹن نے خود اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ اگر میں انڈیا نہ جاتا تو 38 سکھوں کے. اب یہ ایٹیچیوڈ ہے، یہ فریم ورک ہے جو آپ کا سوال ہے نا، یہ انڈیا میں جو ٹاپ قیادت ہے اس کا یہ فریم ورک ہے کہ لوگوں کو مارو، قتل کرو، ان کے اوپر ظلم کرو، اور سوورن کنٹریز جو ہیں ان کی جو اپنا ٹیریٹری ہے اس کو وائلیٹ کرو. کیونکہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اس سے پہلے بالا کوٹ میں بھی اس نے کیا تھا. اس نے جب بالا کوٹ میں اس نے کیا تھا اور کوے مارے تھے، پاکستان نے کیا کہا تھا اس وقت؟ یہ پاکستانی قیادت نے کہا تھا، عمران خان تھا اس وقت پرائم منسٹر نے کہا تھا وی ول ہٹ یو بیک، اینڈ ہم نے 10 گھنٹے کے اندر ہٹ بیک کیا، اور ہم نے اناؤنس کیا ٹی وی پہ آ کے، DGIs پہ آنے کہ وی ہٹ ایٹ دی ٹائم آف آور چوزنگ. اگر جب تک آپ ان کو اس طریقہ کار سے جواب نہیں دیں گے، انہوں نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا، کیونکہ اس نے پہلے سوچا ہوا تھا، انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا امریکن پریسیڈنٹ کے اوپر، یعنی غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو ڈرون فائر ہوئے وہ اسرائیلی ڈرون ہے نا، تو یہ they were in contact with Israel and through Israel they were in contact with Americans. اب امریکن نے کہا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے. یہ تمام کو جو چیزیں ہو رہی ہے آپ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی بات کریں نا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان از دی اونلی نیوکلیئر پوزیسنگ مسلم کنٹری جو امریکہ کو بھی کھٹکتا ہے، اسرائیل کو بھی کھٹکتا ہے، اور انڈیا کو تو کھٹکتا ہے ہی. تو اب اس چیز جو لیڈ لے کے جو امریکہ نے ایک دنیا میں پریسیڈنٹ سیٹل کیا ہے کہ آپ کو اگر اپنی امریکہ کو کسی کی بات پسند نہیں آتی وہ اس ملک کے اوپر ڈرون مار دیتا ہے.
جہاز مار دیتا ہے جیسے پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں ہوتا رہا. ابھی اسرائیل نے کیا کہ اس نے اپنا سیریا, تو انڈیا وہی پریسیڈنٹ لے کے اس نے امریکن کو کانفیڈنس میں لے کے اسرائیل کو کانفیڈنس, اس نے سوچا کہ ہم پاکستان کے انٹرنیشنل جو وہ سرحد ہے اس کو بھی وائلیٹ کریں گے, لائن آف کنٹرول کو بھی وائلیٹ کریں گے. اپنے ملک میں 300 کلومیٹر اندر رہ کے ان کے رفیل نے پاکستان کے ان ٹارگٹ سے فائر کیا کہ اس نے پہلے سے پلان بنا لیا تھا. میں نے کہا نا جو مذہبی ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے, مذہبی منافقت جو ہوتی ہے, مذہبی جھوٹ اور مذہبی مکاری جو ہوتی ہے, جس میں نریندر مودی وہ شخص ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نریندر مودی کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہے, ہٹلر کے باپ کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا. ہٹلر نے بھی دنیا کو تباہ کیا تھا, اس کے باپ کا نہیں پتا تھا کہ کون, نریندر مودی کے باپ کا نہیں پتا کہ کون. تو یہ بغیر باپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جن کے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے یہ نکلے ہیں, وہ ہمیشہ اگر گھر میں ہوتے ہیں گھر کو تباہ کرتے ہیں, معاشرے میں ہوتے ہیں معاشرے کو تباہ, اور ملکوں میں ہوتے ہیں تو ملکوں کو تباہ. اس قسم کے بہت کریکٹر ہے, اور ہٹلر از ون آف دیٹ کریکٹر جس نے پوری دنیا میں اٹیک لانچ کیا. ہٹلر نے کیا سوچا, اس کی ایک ملٹری مائٹ تھی, اس میں اس نے جرمن سپیریئر ریس کو ڈالا. نریندر مودی نے کیا سوچا, اب اس نے سمجھا کہ اس نے ایک ملٹری پاور ڈیولپ کیا, اس کے اندر اس نے ہندوتوا کو ڈال دیا. اس کے پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ زیونسٹ کھڑے ہوئے ہیں. زیونسٹ وہ ہیں جو یہودیت کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. زیونزم کا نام ہے دہشت گردی, ہندوتوا کا نام ہے دہشت گردی, سیفرون ٹیررزم کا نام ہے دہشت گردی. ان دونوں کے پیچھے ایک اور طاقت کھڑی ہوئی ہے جس کو نیو کونز کہتے ہیں. نیو کونز وہ ہیں جو ہائی گریڈ کرسچنز ہیں, وہ بھی دنیا میں دہشت گردی پھیلا جاتے ہیں, جو فیڈرل ریزرو ہیں اور امریکہ میں موجود ہے. تو یہ تین نیکسس ہیں جو ایک دوسرے کو اپروول دے رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ, جا کے تباہی کرو, میزائل مارو, اپنا ڈرون مارو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اب امریکہ نے انڈیا کو کچھ نہیں کہا, اس کی کیا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ شرمناک ہے. بھائی آپ یہ کہیں کہ تم نے یو ہیو کمیٹڈ این ایکٹ آف وائلنس. یونائٹڈ نیشن کی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی جو انڈیا کو کنڈیم کرے, کسی ملک کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی جو انڈیا کو کنڈیم, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہندوتوا کا, سیفرون ٹیررزم کا, نیو کونز کا اور زیونزم کا. اور زیونسٹ کون ہے, جو نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں, نیتن یاہو, نریندر مودی اور امریکن جتنی سی آئی اے کی ایڈمنسٹریشن ہے, اور جو نیو کونز وہاں پہ فیڈرل ریزرو کے طور, ان سب کا ایک نیکسس چل رہا ہے, اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. انہوں نے گو ہیڈ دی نریندر مودی کو کہ جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو, وی ول ناٹ انٹرفیئر. اور آج مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ اور جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ہم امریکہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. تو آپ سمجھے کہ جو بیک گراؤنڈ سپورٹ اور جو مذہبی منافقت ہے, جو ایکسٹریمزم ہے, کیونکہ جب 1925 میں آر ایس ایس بنی تھی تو اس کے پری وقت پہ جو گولوالکر نے لکھا تھا, اس کتاب میں اسے لکھا تھا کہ انڈیا میں صرف ہندو رہیں گے, باقی جو اقلیتیں ہیں ان کو ہندوازم میں کنورٹ کرنا پڑے گا, اگر نہیں کنورٹ کریں گے تو they'll have to leave انڈیا. آج وہ کمپیل کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہندوتوا کی ایک اسٹیٹ بنائے. پہلے آپ کہتے تھے نا سیکولر سے, وہاں پہ وہ صرف اور صرف ہندوتوا کو جنم, ایک تو انہوں نے مذہبی منافقت ہے ان میں, ایک ان کو وہ وہاں پہ کرپٹ, اور میں نے کہا 68% انڈین کانگریس جو بی جے پی کی. یہاں پہ میں بات کاٹوں گا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ نیکسس بنا ہوا ہے یہ ایک عالمی سازش ہے. اس میں ایلومنیٹی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ دنیا کی یہودیوں کی اور جو کرسچنز ہیں ہائی گریڈڈ, ان کی کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کام کر رہی ہیں. تو کیا یہ جو پاکستان پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامک, تو کیا یہ بھی کسی عالمی ایجنڈے یا عالمی سازش کا حصہ ہے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ کہا ہے, اگر آپ اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا, اور پاکستان کے عوام کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہماری سروائیول صرف پاکستان ہے, یاد رکھیے گا. جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے اور انڈیا میں اس کی ایک مثال ہے, تو قائد اعظم نے جو کچھ فرمایا تھا نا, آج وہ پریکٹیکلی ثابت ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں بھی ثابت ہوا ہے, جو بنگلہ دیش اب جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اور ہندوؤں کا ابھی دو قومی نظریے کی بات بالکل ٹھیک ہے, اب تو 3 قومی نظریہ بن گیا نا, کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اور پاکستان نے جب سے ایٹم بم بنایا نا, ایٹامک بم بنایا, جب نیوکلیر کیپیبلٹی آئی ہے, تو وہ دنیا کو پسند نہیں ہے. تو پاکستان از آن دی مسلم کنٹری وچ پوزیسز نیوکلیر ویپن. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کا اسی طرح لکھے, یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو عالمی طاقتوں کی اپروول حاصل ہے, ان کو عالمی طاقتوں کی سپورٹ ہے. آپ جے ڈی وینس کا آج کا بیان پڑھ لیجئے نا, مجھ سے کیوں پوچھتے. اس نے کہا کہ ہم امریکہ انڈیا پاکستان کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس نے انڈیا کو یہ گو ہیڈ دیا ہے. کیوں آپ پاکستان کو چیک, اب گو ہیڈ کی کنفرمیشن کس طرح ہوتی ہے, واقعات سے آپ کنفرٹ کرتے ہیں نا, کہ انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہوا,
UNO کا چارٹر وائلیٹ ہوا جو کہتا ہے کہ آپ کسی سورن کنٹری کی انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کریں گے. UNO نے کوئی نہ ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی ہے, نہ انہوں نے کوئی پریشر ڈالا ہے, نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ابھی تک وہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں پوری دنیا کو, کیونکہ UNO کا جو چارٹر بنا تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, UNO نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, لیگ آف نیشن کو ختم کری, لیکن UNO نے وہ امن قائم کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ کھو کھاتے ڈال دیا. اب UNO استعمال ہو رہا ہے دنیا میں جنگ کرانے کے لیے. وہ امریکہ کو اور دنیا کے طاقتور ملکوں کو چٹ دیتا ہے کہ انڈر دی UN لا آپ جاؤ عراق کو تباہ کر دو, اور چٹ دی نا انہوں نے, اپروول دی نا, اپروول دیتا ہے کہ جنگ کرو, جنگ روکو مت. میری بات سمجھیے, UNO یہ نہیں کہتا جنگ, UNO کہتا ہے جنگ کرو اور مارو لوگوں کو. UNO کا چارٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ مکاری, جھوٹ اور گندگی پہ منحصر ہے. UNO تباہ کر رہا ہے اس ملک کو. UNO کا سیکرٹری جنرل از انکمپیٹنٹ بیکاز امریکنز اس کو جوتے پہ رکھ کے ڈائریکٹ کرتے ہیں. UNO دنیا میں جنگ کرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. UNO نے اپروول دی تھی امریکہ کو کہ عراق کو تباہ کرو. عراق کے پاس کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. بعد میں ایک بہت بڑی انکوائری ہوئی تھی, ایک بہت بڑی انکوائری ہوئی تھی, سر چلکوٹ انکوائری جو برطانیہ نے کی تھی. وہ کوئی 3000 پیجز کی انکوائری ہے. انہوں نے کہا تھی عراق کے پاس کوئی UNO نے چٹ دی تھی امریکہ کو کہ سیریا کو مارو. UNO نے چٹ دی اسرائیل کو کہ غزہ میں لوگوں کو مارو. UNO انٹرفیئر نہیں کر رہا. یونائٹڈ نیشن آئی نہیں رہا درمیان میں, کہہ رہا ماری جاؤ جتنے مار دے, کیونکہ مسلمان وہاں پہ آباد ہے. تو یہ UNO جو چیز UNO نے چٹ دی ہے انڈیا کو کہ جاؤ پاکستان کے اوپر حملہ کرو, تو اب کس طرح ثالثی ہوگی. تو بات یہ کہنے کی ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہندوتوا, زیونسٹ اور نیو کون اور دنیا کی اور ہائی گریڈ تنظیمیں بہت ساری ہیں جو یہودیوں کی تنظیمیں ہیں, جن کا ہیڈ کوارٹر جو ہے آپ کو, اگر آپ اپنا ایڈنبرا سے 50 کلومیٹر آگے جائیں تو وہاں پہ ان کا مین چرچ, اور یہ جہاں پہ انہوں نے جنم لیا تھا زیونسٹ لیڈرشپ نے, وہ موجود ہے. آج تک وہاں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ تصویریں لگی ہیں جو یہ ترغیب دیتی ہیں کہ مسلمانوں کے مارنے کے لیے جہاں بھی جنگ کرنی پڑے, جو کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ پورا اس فریم ورک میں آج چل رہا ہے. اور انڈیا نے جو کچھ پاکستان کے اوپر کیا ہے سویلینز کو مار کے, یہ تو دنیا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے نا. اب ڈرون انہوں نے بھیجے, آپ یہ سوچئے گا یہ ڈرون بغیر آبجیکٹو کے نہیں آئے, یہ سینسر ڈرونز ہیں. یہ سینسر ڈرونز وہ ہیں اور یہ ایسی جگہوں پہ گرے ہیں جہاں پہ پاکستان کی کچھ سینسیٹیو انسٹالیشن واقع ہے. یہ ڈرونز وہ ہیں, اسرائیلی ڈرونز ہیں, کچھ کامی کازے ہیں, کچھ حروف ہیں. یہ سینس کرتے ہیں ریڈیشن کے ذریعے کہ یہاں پہ کون سی چیز موجود ہے, اور جو الیکٹرانک آلات ہوتے ہیں ان کی یہ سینسر ریڈیشن لے کے پھر اس کمانڈ سینٹر میں بھیجتے ہیں جہاں سے لوکیشن بھیجتے ہیں جہاں سے ان کو لانچ کیا گیا. اس لیے پاکستان نے مڈ ایئر ان کو اس لیے اپنا تباہ نہیں کیا, اور ان کی ایک تو سافٹ کلنگ ہوتی ہے, ایک ہارڈ کلنگ ہوتی ہے. ہارڈ کلنگ پاکستان نے اس لیے نہیں کی کہ جب پہلا ڈرون انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تو جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کے اوپر وارننگ آ گئی. مطلب یہ تھا کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی ڈیٹیکشن, اس کی لوکیشن ڈیٹیکٹ ہو گئی, اس ویپن کی لوکیشن ڈیٹیکٹ, تو وہ ویپن شفٹ کرنا پڑا پھر. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں, جو میں جس طرح آپ کو جو میں میرا جو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو میرا کنکلوژن جو میں اس چیز سے سوچ رہا ہوں, پھر پاکستان نے ڈرونز کو جیم کیا یا پھر پاکستان نے اس کی سافٹ ٹارگیٹنگ کی, اور لیکن گن کے ذریعے آپ نے ڈرون مارے. وہ اس وقت یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہ کدھر پڑے, ان کی لوکیشن کیا ہے, کیوں اسرائیلی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, اسرائیل ہندوتوا کا, زیونسٹ کا اور نیو کونس کا ایک نیکسس اس وقت ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کا ذمہ ہے. یہ صرف انڈیا, خالی انڈیا نہیں ہے, ہم انڈیا چیخ رہے ہیں, اٹس ناٹ انڈیا alone, اٹس Americans also involved into it, it is Israel also involved into it. اب اس چیز میں پاکستان جو ہے اس وقت اس نے جو رسپونڈ کیا ہے لائن آف کنٹرول پہ, یا جو رسپونڈ کیا 5 رفیل 3 رفیل اور باقی جو طیارے پاکستان نے گرائے, وہ بھی ایک ایسا ڈیمیج ہے انڈیا سے ہضم نہیں ہو رہا, بیکاز دے ہیڈ نیور تھاٹ کہ یہ رفیل جو ہے یہ اس طرح ٹارگٹ ہو جائیں گے. 300 کلومیٹر اندر رکھ کے انہوں نے فائر کیا تھا نا, پاکستان نے فائر پیک اس کو جیم کیا, J-10 استعمال ہوا, JF-17 تھنڈر استعمال ہوئے, ان کا الیکٹرانک سسٹم جیم کیا گیا, پھر ان کو ٹارگٹ کیا, یا PL-50 وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہوا. تو دو چیزیں ایک جگہ کمبائن ہو رہی ہیں, جس میں ایک طرح سے وہاں پہ ان کے اندر, ان کی آرم فورسز کے اندر انہوں نے کتنے سارے آفسر سیک کر دیے اپنی ایئر فورس کے. کیوں سیک کیے؟ انہوں نے ایک جو جنرل آفسر کمانڈنگ ناردرن کمانڈ سیک کر دیا. کیوں سیک کیا؟
ایئر فورس کی کیونکہ وہ پروفیشنل جو کمپیٹنسی تھی ان کے اندر وہ پروفیشنل کمپیٹنسی ڈیلیورنس نہیں ہوئی تو انہوں نے ان لوگوں کو سیک کر دیا. پھر ایک اور چیز جو بھارت میں ہو رہی ہے اور جو ہمیں بتانی چاہیے لوگوں کو وہ یہ ہے, خاص طور پہ میں اپنے آپ نے سننے والے اگر اکراس دی بارڈر ہیں اور امرتسر اس کے علاقے میں موجود ہیں تو میں اپنے سکھ بھائیوں کی طرف یہ میسج بھیجنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اندرا گاندھی تھی جس نے پہلے آپ کے مقدس مقام کو تباہ کیا تھا. آپ کو تو اس وقت انڈیا کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے تھی, لیکن آپ نے کمپرومائز کر لیا. اب مذہب سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. آج سکھوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کے جو ڈی جی ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا کمار کے کیا نام تھا, اس نے ایک لیٹر لکھا ہے پوری فارمیشنز کو, یعنی نادرن کمانڈ کو, سدرن کمانڈ کو, ویسٹرن کمانڈ کو, 15 کور کو, 16 کور کو, 40 ساری کو, اور اس کا ہیڈنگ ہے ڈپلائمنٹ آف 6 آن سینسٹیو ڈیوٹیز. اس لیٹر کے اندر اس نے کہا ہے اپنی ان کو وارن کیا ہے اپنی کہ آپ جو سکھ فوجی ہیں ان کو سینسٹیو انسٹالیشنز پہ ڈپلوائے نہ کریں, آپ ان کو فارورڈ ایئر بیس میں نہ رکھیے, آپ ان کو انٹیلیجنس یونٹ میں رکھیں, سگنل یونٹس میں نہ رکھیے. اب یہ سکھوں کے اوپر مس کانفیڈنس کر رہا. آج سکھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے انڈیا کے خلاف امرتسر میں اور باقی جگہوں پہ, ہم تو نہیں کہہ, لیکن یہ انڈیا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو بوکھلاٹ اور یہ جو ڈس ہے انڈیا کے نظر یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے بہت نقصان پہنچایا ان کو. بریگیڈیئر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے بات کی کہ جو ایک انتہا پسند سوچ ہے اس نے یہ مجبور کیا, اس کے علاوہ الائی ہے امریکہ کا, اسرائیل کا, انڈیا کا, یہ بات بھی ٹھیک, لیکن انڈیا اب پاکستان کے سالمیت پر حملہ کر چکا ہے, پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنا چکا ہے. واٹ آپشن وی ہیو نو؟ دیکھیے ہر کام کو کرنے کے لیے انوائرمنٹ بڑے ضروری ہوتے ہیں. انڈیا نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا نا پہلگام کے بعد, انہوں نے کانسٹنٹلی آج سے نہیں وہ بڑے عرصے سے انوائرمنٹ کریٹ کر چکے جس سے ویسٹ جو ہے ہم کو بلیو نہیں کرتا. ہماری 40-50 ہزار سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں وار آن ٹیرر میں, ویسٹ ہمیں بلیو نہیں کرتا. ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں پچھلے 13 سال, ویسٹ ہمیں بلیو نہیں کرتا. اس پہلگام کے واقعے کے تیسرے دن ہمارے 6 فوجی شہید ہوئے ہیں بلوچستان میں. BLA نے جو ایکٹیویٹی کی ہے ویسٹ ہمیں بلیو نہیں کرتا. BLA, BRA, BNA کے جتنے یہ دہشت گرد تنظیموں کے وہ جو ہے وہ جاوید منگل ہو گیا, اللہ نظر ہو گیا, اپنا برہمداد بگتی ہو گیا, حربی آرماری, یہ سارے انڈیا کے اندر موجود ہیں. ان کے سیف ہاؤسز میں رہ رہے ہیں, ان کے ٹریننگ سینٹرز میں رہ رہے ہیں. ویسٹ ہمیں بلیو نہیں کرتا. افغانستان اور انڈیا مل کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں. امریکن جو افغانستان کے اندر اتنا رہے ہیں, وہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی افغانستان کر رہا ہے, وہ ابھی تک ان کو ڈالر کی سپلائی دے رہے ہیں, وہ ہماری بات کو بلیو. تو انڈیا نے ایک ایسا انوائرمنٹ دنیا میں ڈیولپ کر دیا جدھر پاکستان جو ہے وکٹم ہوتے ہوئے ایک اوفینسو روپ میں, اس لیے کہ ہماری یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامی اوور اے پیریڈ. میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. میں آپ سے سوال یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ایک اس طرح کی فضا بنا چکا ہے دنیا میں, تو ہم نے بھی دہشت گردی کا سامنا کیا, 40-50 ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے. ثانیہ جعفر ایکسپریس کی بات کر لیں, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن ہم نے اس پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح پہلگام کے بعد انڈیا نے کیا. اس نے سینتاز بھی معطل کیا, اس نے ہمارے جو سفارتکار تھے انہیں بھی پاکستان سے نکالا, اس نے فضائی حدود جو ہے وہ بھی بند کرنے کا اعلان کیا, ٹریڈ بھی. ہم اس طرح کے اقدامات کیوں نہیں اٹھا سکے جب ہم دہشت گردی کا سامنا؟ وہ کس نے کیا انڈیا میں, کس نے کیا؟ سیاسی لیڈرشپ نے کیا نا. ہماری لیڈرشپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہہ رہا ہوں, ساری جتنی لیڈرشپ گئی آپ ماضی سے لے آئے آج تک, آج کی لیڈرشپ کو نہیں, آپ ماضی سے لے کے آج تک آپ لے آئے. ہم نے بہت عرصہ تک تو ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا یہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے. آپ کو یاد ہے جب سوات میں آپریشن ہوا تھا, اور وہ کون تھا, فضل اللہ تھا, یہ کون تھے, جتنے لوگ تھے سوات میں جب فورسز نے لینڈ کیا تھا اور آپریشن ہوا تھا, وہاں سے جو ایکسپلوسیو اور بلٹس نکلی, جو ایکسپلوسیو نکلی ان پہ میڈ ان امبالا انڈیا کی مہر لگی تھی, ایکسپلوسیو جو فضل اللہ کو سپلائی کیے گئے تھے. جو وہاں پہ ڈیٹونیٹر نکلے تھے وہ میڈ ان انڈیا, ان کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی باقاعدہ. ہم نے تو میڈیا پہ آ کے وہ نہیں دکھائے. جب آپ کی لیڈرشپ پیسو ہوگی, دو اوور اے پیریڈ آف ٹائم رہی ہے, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی رہی, اس میں باقی لوگ بھی رہے, جب وہ آپ دشمن کو دشمن نہیں پہچانیں گے تو دشمن کو کیا کہیں گے؟ دشمن کو ایک انیشیٹو ملے گا, وہ کہے گا جی ہمیں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا, تو کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو. APS کا جب واقعہ ہوا تھا, اس سے بڑی کوئی کسی ملک میں ٹریجڈی ہوگی جہاں پہ 100 سے زیادہ بچے آپ کے شہید ہو گئے تھے,
اور وہاں پہ جو لوگ مار رہے تھے بچوں کو وہ ان کمیونیکیشن تھے ان انڈین کونسولیٹ میں جو را کے آپریٹرز بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, اور ہم نے وہ آڈیوز ریکارڈ کی تھی. اس کے بعد ہم نے نیشنل ایکشن پلان تو بنا دیا. ہم نے کہیں پہ فورم پہ آ کے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا کہ جی جیسے نریندر مودی کہتا ہے, کہا کہ کسی جلسے میں اس میں کہ جی انڈیا انوالو تھا, انڈیا کے وہ لوگ انوالو تھے. نریندر مودی نے بہار میں کیا کہا جب اس نے جلسہ کیا, اور بہت سارے جلسے کیے. تو بھائی جب اپنا مقدمہ آپ دنیا میں پیش نہیں, ہم نے 3 دفعہ ڈوزیئر جمع کرائے, اس کے بعد کیا کہے ہم نے کہ ڈوزیئر جمع کرا کے ہم بھول گئے کہ جی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ذمہ داری پوری ہو گئی تھی. ڈوزیئر کو پرسو کون کرے؟ امریکہ ہمارے باپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے کہ آپ یو این او کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈوزیئر جمع کروائے, ڈوزیئر جو ہے ان کو پرسو کرتی رہی. ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. ہم نیشنل سیکیورٹی کے آبجیکٹیوز کو پرائرٹی نہیں دیتے. ہمارے یہاں پولیٹیکل آبجیکٹیو زیادہ پرائرٹائز ہیں. جب ہم نیشنل سیکیورٹی کے آبجیکٹیو کو پرائرٹائز دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وی ول ریئیکٹ اینڈ وی ول ریئیکٹ ود ان 12 آور, تو پھر انڈیا کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو بات صاحب آپ نے یہ ہماری سیاسی قیادت کی غلطیاں جو ہیں یہ گنوائی ہیں. اٹل بہاری واجپئی جب آیا تھا ہمیں اس پروسیس کو لے کے ہم آگے چل سکتے تھے, اور بغیر دعوت کے آیا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو پروسیس کو ہم لے کے آگے چل سکتے تھے. اچھی قیادت جو اپنا ریئلائزیشن ہے, پولیٹیکل ریئلائزیشن, وہ دونوں. میں صرف آپ سے جو بات کر رہا ہوں ایکسکلوسیولی, میرا یہ پوائنٹ آف ویو تو آپ کو یہ کہنے کا تھا, جب دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر انڈیا انوالو ہے, اس کے اندر افغانستان انوالو ہے, اس کے اندر امریکن ہتھیار استعمال آج ہو رہے ہیں. ہم نے افغانستان کے اتنے سارے جو مہاجرین پاکستان میں برداشت کیے ہیں. ہم نے رشین کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑی ہے. امریکہ نے جن 35,000 لوگوں کو بھرتی کیا تھا جنگ کے نام پہ, اور اس وقت ان کو کہا تھا کہ یہ مجاہدین ہیں, ان لوگوں کو امریکہ جو ہے آفٹر روس جب وڈرا کیا وہ پاکستان کے اندر چھوڑ کے چلا گیا تھا. اسامہ بن لادن کو امریکہ نے بھرتی کیا تھا, ہم نے بھرتی نہیں کیا تھا. وہ 35,000 لوگوں سے بہت لوگ آپ کے ٹرائبل ایریا میں رہنے لگے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو. انہوں نے ایک دفعہ ہتھیار اٹھا لیے تھے, وہ ہتھیار رکھ نہیں سکتے تو ان کا ہتھیار بزنس تھا, وہ پھر دہشت گرد بن گئے. تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, میں ان کے ساتھ یہ ریالٹیز آج کی ریالٹی ہے. جو امریکن نے رشیا میں جو کے خلاف جو وار لڑی تھی, اور جس طرح ویپنز آئے, یعنی یہاں تک ہوا کہ آپ نے وہ امریکن نے ایجپشن سے ویپن خریدے, وہ جن کو وہ مجاہدین کہتے تھے جو بعد میں دہشت, ان کو سپلائی کیے. چارلی ولسن جو تمام چیزوں کو ہینڈل کرتا تھا, جو جنجاولا کے, اس کی کتاب ہے اس وار کے بارے میں, پڑھ لیجئے کہ امریکن نے کس طرح اس خطے کو تباہ کیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے تحت جو ہمیں اپنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانی چاہیے تھی, نیشنل آبجیکٹیو, ہم ان میں ناکام رہے. جب انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کرا, جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ, اس میں کوئی شک ہے کہ انڈیا انوالو تھا؟ اے پی ایس کے واقعے میں شک ہے آپ کو انڈیا انوالو تھا؟ پلوامہ میں انڈیا نے جو کچھ کرایا, خود فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کروایا. اب پلوامہ میں جس دن آپریشن ہوا ہے, جس دن پلوامہ میں جس دن انسیڈنٹ ہوا ہے, اگر آپ تاریخ میں جائیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اس سے اگلے دن, جس دن رات کو یہ دہشت گردی کا واقعہ انڈیا نے کروایا اور وہاں پہ اپنے سپاہیوں کو مروایا, 34 سپاہیوں, اگلے دن FATF کا اجلاس ہو رہا تھا پیرس میں, اور وہاں پاکستان کو گرے یا بلیک لسٹ میں لے کے آنا تھا. انڈیا نے کیا کیا اس واقعے کے بعد, اسی رات کو جیش محمد کا جھنڈا لگایا دیوار پر, اس ایک بندے کو کھڑا کیا, اس نے کہا جی یہ آپریشن ہم نے کیا, اور وہ ویڈیو بنا کے انہوں نے FATF کے اجلاس میں بھیج دی. تو آپ کو لکھ کے ہم نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ جب پٹھان کوٹ کا واقعہ انڈیا نے کروایا, ہوا تھا نا پٹھان کوٹ کا واقعہ, اس کے بعد پاکستان کی ایک ٹیم بھی گئی تھی. انہوں نے پاکستان کی اس ٹیم کو اس علاقے سے اس گیٹ سے نہیں لے گئے جہاں وہ واقعہ ہوتا تھا, پاکستان کو فیکٹ نہ پتہ چل جائے. ہم نے کیا کیا, وہ پلوامہ کا واقعہ ہوا, ہم نے گجرانوالہ میں FIR کٹوا دی. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ ہم نے کیا پاکستان کے آبجیکٹیو کے تحت کام کیا؟ میں اب اس پہ بہت ساری چیزیں کھول کے بتا سکتے ہیں, لیکن چونکہ آج پاکستان ایک جنگ کے حالات میں لگا ہوا ہے, تو ہمیں اس جنگ کے حالات میں اپنی سولیڈریٹی کو, اپنی پولیٹیکل کنیکٹیویٹی کو کریٹ کرنا ہے. ہمیں ایز اے قوم جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرانا ہے, کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ پاکستان کے سویلین کے خلاف ہوا ہے, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہوا ہے, پاکستان کے ٹارگٹس کے خلاف ہوا ہے. تو اگر اس وقت ہماری
قوم جو ہے اس کو متحد ہو کے آرم فورسز کے پیچھے کھڑا ہو کے یہ کہنا ہے کہ جو بھی کام ہماری آرم فورسز یا ہمارا رسپانس ہوگا اس میں من حیث القوم ہم شامل ہیں. اوور اے پیریڈ ٹائم جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, اگر ہم اس میں بھارت کو اسی طرح ایکسپلائٹ کریں, اسی طرح ہم سچ کو پیش کرتے دنیا کے لیول پہ کہ جی دیکھیں یہ چیزیں ہیں, انہیں ہم جو ہم نے ثبوت جمع کرائے تھے ان کو ہم دنیا کے میڈیا کے سامنے پیش کرتے, تو آج ہم ڈیفینسو پہ نہ کھڑے ہوتے. آج باوجود اس کے کہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے, دنیا پھر بھی مارکو روبیو کا بیان آیا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کو کنٹرول کرے. اور یار دہشت گردوں تو ہمارے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. امریکن کو سوچنا چاہیے بیان دینے سے پہلے کہ پرسوں بھی ہمارے 6 جوان دہشت گردی کی واردات میں بلوچستان میں شہید ہوئے, اور وہ تمام بلوچستان گروپ کے ہیڈ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں, اور امریکنز کو پتہ ہے, CIA کو پتہ ہے وہ کہاں رہ رہے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنا مقدمہ اپنی شہادتوں کا, اپنے جو ہمارے خطے میں ہمارے علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا مقدمہ بھی صحیح طریقے سے لڑنا چاہیے. آپ نے ابھی بتایا کہ پاکستان ہیو نو آپشن, کہ اب اس کو بھی انڈیا پر حملہ کرنا پڑے گا اس کے شہروں, جس پیمانے پر بھارت نے کارروائی کی اسی پیمانے پر. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, یا آپ کے تجربے کی روشنی میں انڈیا مزید کیا کارروائی کرے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں انڈیا کی کسی چیز پہ بلیو نہیں کر سکتا, نہ میں وہ کہتے ہیں بندہ نجومی تو ہوتا نہیں, لیکن جو بھارت کا بیہیویئر ہے اس کے مطابق میں بلیو نہیں کرتا کہ انڈیا سیٹل ڈاؤن. انڈیا کبھی بھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا. انڈیا کبھی پاکستان کی کریشن سے کمپرومائز نہیں کر سکتا, یہ میری آپ بات لکھ لیں. اندرا گاندھی کو ایک بہت بڑا جمہوری لیڈر کہتے ہیں نا. اندرا گاندھی نے سکھوں کے مقدس مقامات کو تباہ کیا. انڈیا گاندھی نے جب پہلی دفعہ انڈین کانگریس میں وہ الیکٹ ہوئی تھی, اس نے اوتھ لیا تھا, تو اس کی ایک تقریر ہے بڑی ہسٹوریکل. اس نے اس تقریر میں یہ کہا تھا, میں اردو میں اگر آپ اس کو بتاؤں, کوٹ اندرا گاندھی, اور اس کا وہ سینٹنس جو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے پرکھوں کو معاف نہیں کر سکتی کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کا بر صغیر کا بٹوارے پہ راضی ہوئے, میں اس بٹوارے کو ختم کر کے رہوں گی. نعوذ باللہ, اگر میں ختم کر سکی تو آپ مجھے ایک سکسیسفل پرائم منسٹر کے طور پہ جج کیجیے گا. یہ اس عورت کی بات کروں جس کو انڈیا سیکولر اور جمہوریت پسند کہتے ہیں. نہرو کا کنڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا, جو اس نے ایڈورڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ لکھ کے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا. اس کے بعد اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے خلاف کبھی آپ کو جو اینٹی ہے وہ لوور ہوتی نظر آئی ہے. راجیو گاندھی کو کیوں مارا گیا تھا؟ راجیو گاندھی کو اس لیے مارا گیا تھا کہ جو سری لنکا کے اندر جو اسٹرگل چل رہی تھی, ایک سری لنکا کے اندر جو دہشت گردی چل رہی تھی جس میں اوپر بھارکن انوالو تھا, اس وقت انڈیا جافنا میں اپنے طیاروں کے ذریعے ان کی مدد کر رہا تھا جو سری لنکن کی گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہے تھے. اس لیے سری لنکن سپاہی نے, یاد ہے آپ کو, راجیو گاندھی کو پیچھے تلوار ماری تھی, پھر ایک عورت نے بم بلاسٹ کیا, وہ مر گئی. تو انڈیا ہمیشہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا رہا ہے. یہ اگر بند ہوئی تھی نا یہ چیز, تو یہ ہوئی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اٹل بہاری واجپئی کے زمانے. اس نے را سے یہ اختیار واپس لے لیا تھا کہ آپ کسی جگہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. ریکارڈ کے اوپر را کے ڈائریکٹر کو بلا کے اس نے کہا تھا, جس کی وجہ سے اس زمانے میں آپ کو ایک امن کی فضا نظر آئے گی, اسی لیے وہ پاکستان میں آئے تھے. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, کہیں نہ جائیے گا. جغرافیائی پہلو پہ آتے ہیں کہ پاکستان اگر ریٹیلیٹ کرتا ہے تو ہم کون سے ایسے آپ علاقے دیکھتے ہیں سرحد پار کے جہاں پہ پاکستان کارروائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ عام پبلک پہ تو میرا خیال, یا آپ بتائیں کہ پاکستان جو ہے بھارتی شہریوں کو تو نشانہ بنا سکتا ہے, یقیناً وہ انڈین ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو, ان کے ایسٹس کو نشانہ بنائے گا. تو کون سے ایسے آپ کی نظر میں ٹارگٹ ہیں جن کو آنے والے دنوں میں جن کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو میں نہیں کہہ رہا چاہوں گا کون سے ایسے ٹارگٹ ہیں, بیکاز دیٹ از دی پروگیٹیو آف لیڈرشپ, پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے آرمی کو پورا اختیار دے دیا وہ جس طرح ریئیکٹ کرے, بٹ دیر آر نمبر آف ٹارگٹ. اب آپ دیکھیے نا انہوں نے کس جگہ کو ہٹ کیا, پاکستان کی مسجدوں کو ہٹ کیا ہے. سویل ہم تو نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پہ ایسے را کے ٹریننگ سینٹر ہیں جہاں وہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. وہ گجرات میں بھی ہیں, کاٹھیا واڑ میں بھی ہیں, وہ جموں میں بھی ہیں, وہ سری نگر میں بھی. RSS کے بہت سارے ایسے ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ دہشت گردی کی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو. وہ یاد ہے وہ خاکی وہ نکر پہن کے, سفید قمیض پہن کے, ہاتھ میں انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوتا اور ہیل ہٹلر, ہیل ہٹلر. وہ میں نے بتا ہٹلر سے فیشزم سے اپنا متاثر ہو کے انہوں نے RSS بنائی ہے جس کا عام BJP ہے. وہ بہت سارے وہ سینٹر ہیں, وائی کانٹ وی ہٹ دیم, کیونکہ وہاں دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی. اور اس طرح کے سپورٹ ٹارگیٹس ہیں.
لوجسٹک ٹارگیٹس ہیں, وہاں پہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں. ہمیں وی شوڈ ناٹ گو آن سویلین پاپولیشن, ہمیں صرف انسٹیٹیوشن جو اپنا جگہیں ہیں اس میں نیچرلی, اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ان جگہوں کو ہٹ کریں گے تو سویلین کیجویلٹیز نہیں ہوں گی, لیکن وہ ان کی کیجویلٹیز ہوگی جو جیسے اب میں انڈیا کے اپنا وہ جو فارن سیکٹری کی پریس کانفرنس ہونا تھا, اندازہ لگائیے ان کا, مطلب عقل کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, عقل کی 3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہاں پہ عقل کا لیول کیا ہے. ایک پہلا عقل کا لیول یہ ہے کہ ایک بندے کا, ایک بی جے پی کے ایک لیڈر کا بیان میں پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی کل کو اگر پاکستان سے نیوکلیر تابکاری ہو نا تو آپ گائے کا گوبر اپنے جسم پہ لگائیے گا تو آپ تابکاری کے اثرات سے بچ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے, کل ایک بندے نے انڈیا سے ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان نے CNN کو پیسہ دیا ہے کہ جی تم یہ بتاؤ کہ جی رافیل طیارے ہٹ ہوئے. اندازہ لگے CNN کو پیسہ پاکستان نے دیا. اس کی تیسری اس کی میں بات یہ بتاؤں گا کہ ابھی ان کا فارن سیکٹری جو اس کی کانفرنس آ رہی ہے, اس نے کہا جی ہم سیریسلی آبزرو کرتے ہیں کہ پاکستان جو دہشت گرد ہم نے مارے ہیں ان کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. اب جس ملک کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو, عام آدمی کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور بیوروکریسی کا, بیوروکریسی ہے نا جو فارن منسٹری ہے, جہاں پہ انٹلیکچوئل لیول یہ ہو, آپ صاف ظاہر ہے اس کو جو لائن ہے وہ آپ کو انڈین لیڈرشپ نے دی ہوگی, جس میں جے شنکر شامل ہے اور جس میں اپنا نریندر مودی جیسے دہشت گرد اور اجیت کمار ڈیول جیسے لوگ شامل ہیں. تو جس ملک میں انٹلیکچوئل لیول یہ ہو تو میرے بھائی آپ بتائیے وہاں سے ان سے عقل کی توقع کر سکتے ہیں. تو ہر وہ قسم کا جھوٹ اور ہر مکاری اور ہر فریب جو آپ کا ذہن امیجن کر سکتا ہے وہ انڈیا کمٹ کرتا ہے اور بولتا ہے, اور وہ گودی میڈیا کے ذریعے کہلواتا ہے. وہ ان کا وہ کیا نام ہے اس کا, ارناب اس ٹائپ جو اینکر ہیں جنہوں نے کابل میں 6 منزل پہ ہوٹل بنا دیا تھا. تو اب اس جیسے بے وقوف, جاہل اور ایڈیٹ قسم کے لوگ اگر ہوں تو آپ اس ملک سے ان سے کیا تو. بریگیڈیئر صاحب جو یہ سارا ایپیسوڈ چلا ہے اور جو ہم نے بھارتی میڈیا کی وہ فنی جو ٹرانسمیشن ہے دیکھی ہے, پاکستانی میڈیا کی تو بڑی ویلیو, اب مجھے خود, میں میڈیا میں رہتے ہوئے بڑی تنقید کرتا تھا اپنے میڈیا پہ, لیکن میں نے گزشتہ رات دیکھا کہ انہوں نے کل ساری رات انہوں نے لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ کروا دیا انڈیا والوں نے. اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد, حیدرآباد, لاہور, راول پنڈی, ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ملبہ ہے اور شہباز شریف صاحب بنکر میں ہے. تو پاکستانی میڈیا کو کچھ کریڈٹ دیں گے آپ؟ یہ تو بڑا بہتر ہے ان پہ. نہیں, میں تو چونکہ آپ سے افیلیٹیو بھی ہوں, میڈیا کا کانٹیکٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں, انٹرنیشنل میڈیا میں بہت فالو کرتا ہوں اور وہ اپنا انڈین میڈیا بھی فالو کرتا ہوں. پہلے تو میں وہاں چلا جاتا تھا, لیکن ابھی آج چونکہ اسٹوپڈ قسم کے اینکرز ہیں جو صرف چیختے رہتے ہیں اور پھر ان کو گالی دینی پڑتی ہے اور لٹرل گالی دینی پڑتی ہے, تو پھر وہ برا ہو جاتا ہے, تو اس لیے ہم نے جانا بند کر دیا. لیکن پاکستانی میڈیا کا جو کنڈکٹ ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ رسپانسیبل کنڈکٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈین جھوٹ کو نگیٹ کیا ہے, اور جو فیکچوئل پوزیشن اس وقت بارڈرز پہ ایگزسٹ کر رہی ہے یا رسپانس اورینٹڈ اس کو ہم نے پورٹرے کیا, اور وہ ہماری ذمہ داری ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں میڈیا کو اس سے ایک قدم آگے جانا چاہیے, اور وہ تمام, جیسے میں نے آپ سے بتایا نا, اگر یہ انڈین فارن سیکٹری کی جو اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بھی بتائی جو وہ پریس کو دے رہا تھا کہ وہاں ٹیررسٹ کے جنازے پڑے گئے ہیں, تو پاکستان کو اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے میڈیا کے لیول پہ. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا, اب وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ اگر آپ 24 گھنٹے تک میڈیا پہ نہیں چلائیں گے, وجوہات آپ کو پتہ ہے, ہم اس میں ابھی نہیں جائیں گے, تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ سوشل میڈیا پہ جائیں گے, کچھ ہماری بھی لوگ پھر سوشل میڈیا پہ جائیں گے, تو پھر آپ سوشل میڈیا کو گالیاں دینے لگے. بات یہ ہے جتنا میڈیا, اب آپ نے ایکس اوپن کیا ہے نا, انڈیا نے ایکس پہ پابندی لگا دی, آپ نے ایکس اوپن کیا, انڈیا نے ایکس پہ پابندی لگائی ہے, تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہاں پابندی کیوں لگائی ہے تو پاکستان میں پابندی کیوں لگائی گئی. اب لوگ اپنا اوپنلی جو ہے وہ کویسچن کر رہے ہیں انڈین نیریٹو کو. ایکس پہ آپ جا کے دیکھیں, لوگ انڈیا کو نیریٹو کو جھوٹا خود ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نریندر مودی کے اوپر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیے, یہ دنیا میں پھیل رہا ہے نا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ سچائی پہ میڈیا کو جتنا انیشیٹو دیں گے, اب میڈیا 100% سچا سچ بول بھی نہیں سکتا, لیٹس بی ویری فرینک, بیکاز کچھ ایڈورٹائزمنٹ اورینٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ میڈیا کمرشل ہے نا.
سارا نیشنلسٹ میڈیا تو نہیں ہے, کمرشل میڈیا ہے, تو کمرشل میڈیا نے اپنے بھی انٹرسٹ کا تو خیال رکھ رہا ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے میڈیا کا جو بھی رول رہا ہے ابھی تک کا, میرا خیال اٹس بین ویری رسپانسبل. انڈیا جو ہے وہ ایک غلطی کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو حماس کی طرح دیکھ رہا ہے اور اسرائیلی سوچ کے مطابق وہ یہ جو ہے نا, یہ سوال ہی نہیں بنتا, کیونکہ یہ تو ہے ہی بے وقوفی نا. ہاں, اس کو کیا رزلٹ ملے گا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا بتا دیں کھل کے کہ اگر وہ اس طرح کی غلطیاں کرتا ہے اور اس طرح وہ یہ جو پاکستان کی سالمیت پر حملے جاری رکھتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ نہیں, غلطی تو نہیں ہے یہ, تو میں لفظ نہیں وہ استعمال کر سکتا جو یہ ہے, بیکاز ایتھکس ہوتے ہیں. اور میں وہ پالکی شرما جس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ویون پہ, وہ پروگرام کر دی, وہ عورت ہے تو میں اس کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم اس سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا الٹریٹ کوئی نہیں ہے کہ تم بغض میں اتنی نیچے چلی گئی ہو کہ تم صحافت کی ویلیو بھول گئی ہو, صحافت کی اقدار بھول گئی. حماس میں کس طرح کے اٹیک ہو رہے, حماس ٹائپ اٹیک تو ابھی انڈیا نے کیا ہے نا, تو آپ کے اوپر ڈرون مارے. حماس نے کیا کیا, یا ہوتیز کیا کر رہے ہیں, وہ ایک ٹارگٹ کو, جرمن ٹارگٹ کو ہٹ کر رہے ہیں نا. پاکستان نے تو کوئی حماس ٹائپ اٹیک جو تو انڈین آرمی نے کیا. جو چٹی سنگھ پورہ میں سکھ مارے گئے تھے, وہ میڈل البرائٹ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا نا کہ جی یہ انڈین ہندو ملیٹنٹس نے مارے ہیں, اس میں انڈیا کی گورنمنٹ کی اپروول چاہیے. پھر وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو امریکہ کا ہے اس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, گوگل کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے, جہاں پہ 2 سینیٹر نے ایک قرارداد پیش کی تھی وہاں پہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں کہ جی انڈیا جو بل کلنٹن امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہاں پہ 38 سکھ انڈیا نے مار دیا, اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے, انڈیا سے پوچھا جائے. یہ آن ریکارڈ پڑا ہوا. اگر پالکی شرما نے یہ چیزیں نہیں پڑھی تو یہ اسٹوپیڈٹی ہے نا. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے آپ جہالت کے اس لیول پہ نہ چلے جاؤ کہ آپ کا بیک گراؤنڈ آئیڈینٹی ہی چیلنج ہونے لگے کہ آپ کس قسم کے خاندان سے اور کس قسم کی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو. بریگیڈیئر صاحب, وقت کم ہے, میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو حالات چل رہے ہیں یقیناً بطور پاکستانی ہمیں اس وقت کی سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت کا ساتھ دینا چاہیے. ایک پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمیں بطور پاکستانی اس وقت یکجا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کچھ ناراض سیاسی عناصر جو ہیں وہ پاک فوج پہ بھی تنقید کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ سر میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہر دور میں ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور وہ غلطیاں جو ہوتی ہیں انٹینشنل بھی ہوتی ہیں ان انٹینشنل بھی ہوتی ہیں, وہ ماضی ہو جاتا ہے. جو حال ہوتا ہے ہمیں اس حال کے مطابق ایکٹ اور ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم من حیث القوم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں اور ان کو سپورٹ کریں. اور پاکستان نے یہ دکھایا ہے یار, اب دیکھیے ڈرون گرے ہیں تو لوگ وہاں جا کے تصویریں بنا رہے ہیں. اسلام آباد میں یا باقی شہروں میں زندگی نارمل چل رہی ہے, آپ میرے گھر بیٹھے ہوئے, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ہم سڑکوں پہ پھر رہے. انڈین میڈیا کو ہم اس پروپیگنڈا اسی طرح چیلنج کر رہے ہیں اور ہمارے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں, دنیا پوری دکھا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جو نیریٹو ہے اس کو حقائق کی بیس پہ پیش کریں گے اور ہم اس چیز کو پروجیکٹ کریں گے جو اصولوں پہ مبنی ہے, اور ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا نے انٹرنیشنل اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے جو پاکستان نے کسی بھی طریقے سے برداشت بھی نہیں کی ہے اور پاکستان کرے گا بھی نہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. ناظرین, موجودہ صورتحال پر ہم نے آج تفصیلی گفتگو کی. وقاص غوری کو اجازت دیجیے, آئندہ ہفتے مزید کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.